الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے یہاں کے ان نوجوانوں کو جن کے دلوں میں الحمدللہ اب بھی حضور علیہ السلام کی غلامی کا جذبہ اسی طرح سے موجود ہے جیسے پہلے نوجوانوں میں ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج جو یہ بہاریں نظر آ رہی ہیں اور یہ اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا جو نور جگمگا رہا ہے، یہ یہاں کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس محلے کو اہل سنت کی خوشبو سے معطر فرما دے۔ آمین۔ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ آج اہل سنت و جماعت کو بہت سارے فتنوں کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فتنہ شکیل بن حنیف، جو اہل عیسیٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے قرآن و احادیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور صداقت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ فتنے کوئی آج پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہ فتنوں کا پیدا ہونا دور صحابہ سے چالو ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس وقت بھی جو سچا پلیٹ فارم تھا وہ اہل سنت و جماعت کا ہی پلیٹ فارم تھا۔ میں اس پر اور مزید تمہید نہیں پیش کروں گا، بس اتنی گزارش کروں گا کہ بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، خاص اہل سنت و جماعت کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالی پروگرام کے بعد میں 10 منٹ تک اسٹیج پر رکوں گا، 10 منٹ تک میں اسٹیج پر رکوں گا۔ شکیل بن حنیف تک میری آواز اس کے ماننے والوں تک جا رہی ہے۔ جو باتیں میں کہوں گا تو ظاہر سی بات ہے کہہ کر کے بھاگنا سنیوں کا کام نہیں ہوا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 منٹ تک میں رکوں گا، جو بھی اہل عیسیٰ آنا چاہے وہ آ کر کے بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہاں سنیں، میں ان پر تو میں بعد میں بات کروں گا، اس لیے کہ یہ اس لائق ہیں بھی نہیں کہ پہلے ان کی بات کی جائے۔ پہلے تو حضور کے غلام اس لائق ہیں کہ ان کی بات کی جائے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، بحمد اللہ، یعنی اللہ کا حمد ہے، اس کی تمام تعریف ہے، اللہ کا شکر و احسان ہے۔ بحمد اللہ
ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھایا اور پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں حضور بھا گئے ہوں اور جنہیں حضور پسند آ گئے ہوں، وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو صرف سرکار مدینہ کو دیکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کے ایڑ کی جانب نظر نہیں اٹھتی اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ خدا سبحان نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ زبان مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہل عیسیٰ تمہارا وہ نام رکھتا ہے بندہ جو اورنگ آباد میں پڑے گاؤں میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی اہل حدیث کہلاتا ہے، برٹش گورنمنٹ کو رشوت کے طور پر پیسے دے کر کے وہابی نام سے اپنا نام تبدیل کرواتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا نام اہل سنت و جماعت کسی اور نے نہیں رکھا ہے، نبیوں کے سلطان نے رکھا ہے، اور اس پر دلائل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کروں گا۔ زبان مصطفیٰ سے ہم نے پایا یہ لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبگانا اہل سنت کا۔ اہل سنت کا کھلانا بھی انہی کے در سے ہے، پلانا بھی انہی کے در سے ہے۔ عطائے مصطفیٰ ہے آبگانا اہل سنت کا۔ اٹھو منزل ملے گی، میں نوجوانوں کو آج خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے دوسرے حضرات یہاں پر ہیں سب سے، اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے۔ اٹھو منزل ملے گی، اور وہ منزل کیا ہے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری منزل صرف اور صرف در مصطفیٰ ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اگر بھیک مانگنے کے لیے رسول اللہ کا آستانہ ہے تو عقیدہ بچانے کے لیے بھی رسول اللہ کا آستانہ سبحان ہے۔ اللہ۔ عقیدہ ہم کسی بڑے گاؤں سے نہیں لیتے ہیں، عقیدہ ہمارا تو مدینہ سے آتا ہے۔ اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے، کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا۔ روزانہ کیجئے، یہ آج کے کام سے محض کچھ نہیں ہونے والا ہے، لیکن ہاں آج ہمارے نوجوان بچوں کی یہ کوشش جو ہے انشاءاللہ انقلاب پیدا کرے گی، وہ انشاءاللہ انقلاب پیدا کرے گی۔ ہماری نیت میں جب خلوص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ خدایا سن لے ہر سنی جواں بیدار ہو جائے، مولا سن لے ہر سنی بیدار ہو جائے، لکھا آصف نے الفت سے ترانہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پر سب سے پہلے آپ کے سامنے کچھ کلام کروں گا، لیکن آپ پوری توجہ جو ہے میری گفتگو کی طرف رکھیے گا۔ اور اہل عیسیٰ پر میں زیادہ تفصیلی گفتگو تو آج نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ اہل عیسیٰ کے خلاف مجھے اپنے نوجوان بچوں کو ایک کورس کرانا ہے۔ وہ جتنی باتیں کرتے ہیں، بتاؤ آج لوگ دجال کی باتیں ہمارے سامنے کرتے ہیں جو خود دجال ہیں، دجال ہی آ کر کے ہمیں دجال کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اس پر ابھی تو کسی فیصلے کا اعلان نہیں کرتا،
لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے نوجوان بچے اسی طرح سے ساتھ دیتے رہے تو ہم اہل عیسیٰ کے خلاف نوجوانوں کو ایک کورس کرائیں گے انشاءاللہ۔ اب اہل عیسیٰ میں جو سب سے بڑی ان کے یہاں دلیل ہے، جب ہمارے کچھ نوجوان بچے آئے تھے چند مہینہ پہلے اور یہ جہاں پہ روم لے کر کے رکھے ہوئے تھے، تو ہم نے جب ان سے جواب مانگا کہ تم اس کو عیسیٰ اور مہدی مانتے ہو تو کس دلیل پر مانتے ہو، تو انہوں نے جو سب سے بڑی دلیل ان کے یہاں پر ہے، اس دلیل کا یہ آدھے گھنٹے تک مجھے جواب نہیں دے پائے تھے۔ آدھے گھنٹے تک انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کسی بڑے کو بلاتے ہیں۔ میں نے کہا بلائیے۔ وہ آیا اور اس کا بھی وہی حال تھا۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دلیل میں اخیر میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 106 اور 107 ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن، یہاں جس دن کی بات ہو رہی ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا جس دن کچھ منہ اجالے ہوں گے، یعنی کچھ منہ چمک رہے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے منہ ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ آج جو ہمارے لوگ کہتے ہیں سب تو ایک جیسے ہیں، جب وہاں سب ایک جیسے نہیں ہوں گے تو یہاں کیسے ہو جائیں گے؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کچھ منہ اجالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے منہ کالے ہوئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا۔ اب کیا پوچھے گا ذرا سنیں۔ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ یعنی جن کے منہ کالے ہوں گے تو ان کا منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالا نہیں ہوگا۔ نماز کی اہمیت یقیناً ایمان کے بعد سب سے زیادہ ہے، نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن ان کے منہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کالا نہیں ہوگا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کالے نہیں ہوں گے، کفر اور گندے عقیدوں کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا ہوگا، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے اکفرتم بعد ایمانکم، اس لیے کہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے کیا تم ایمان لا کر کافر ہوئے جن کا چہرہ کالا ہوگا اس دن۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب چکھو اپنے کفر کا بدلہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ جن کے منہ اجالے ہوئے چمک رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ۔ اب میں بھی بتاؤں گا کہ کس کا چہرہ کالا ہوگا اور کس کا چہرہ اجالا ہوگا، اس لیے کہ ہم سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا کلام سمجھانے کے لیے ہمارے درمیان کون تشریف لایا؟ امام الانبیاء تشریف لے کر کے آئے، انہوں نے صحابہ کو سمجھایا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے منہ اجالے ہوں گے، کچھ لوگوں کے منہ کالے ہوں گے۔ جن کے کالے ہوں گے اللہ ان کو کہے گا عذاب چکھو، اور جن کے منہ اجالے ہوں گے اللہ فرماتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ۔ اچھا اللہ کی رحمت میں ہوں گے تو کیا کب تک رہیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، جن کے چہرے اجالے ہوں گے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ، یہ آپ یاد کر لیجئے اس کو، یوم تبیض وجوہ، تبیض کا معنی ہوتا ہے اجالا، اور وجوہ یہ وجہ یعنی چہرے کی جمع ہے۔ تو قیامت کے دن کچھ چہرے اجالے میں ہوں گے۔ جب کہوں گا یوم تبیض وجوہ
تو اس کا مطلب ہوگا جن کے چہرے اجالے ہوں گے، اور جب کہوں وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، تسود کا معنی ہوتا ہے کالا، تو جب کہوں وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ تو سمجھ جانا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ کالا ہوگا۔ اب قیامت کے دن وہ کون لوگ ہیں جن کا چہرہ اجالا ہوگا اور وہ کون لوگ ہیں جن کا چہرہ کالا ہوگا؟ تو اس حوالے سے تفسیر قرطبی کے اندر یہ موجود ہے، معالم التنزیل، الخازن، البحر المحیط، در منصور، مظہری، ابن کثیر اور الوسیط، اور ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن الرسول والصحابۃ والتابعین، یعنی وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم، جس میں قرآن کی آیتوں کا مطلب یا تو ڈائریکٹ رسول پاک کے فرمان سے بتایا جا رہا ہے، یا صحابہ کی باتوں سے بتایا جا رہا ہے، یا تابعی جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا ہے ان کی باتوں سے بتایا جا رہا ہے۔ تفسیر القرآن العظیم کے اندر بہت بڑے امام جنہوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے، امام حافظ الناقد مفسر ابی محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 366 366، اس کے اندر جو فرمان نقل کیا گیا، اچھا یہ تفسیر جو ہے تاریخ بغداد کے اندر بھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تفسیروں میں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں جو اہل سنت سے الگ ہیں ان کی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن افسوس ہے لکھ کر کے خود دور ہو گئے۔ اہل سنت تیرے نصیبے پہ قربان ہو جائیں، لکھا بھی اور اس سے چپٹا بھی رہا ہو، لکھا بھی اور اس سے ہمیشہ لپٹا بھی رہا۔ اب میں غیروں کی تفسیر تو ابھی نام نہیں لے رہا، ورنہ ان کی تفسیروں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں یہ، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا چچا زاد بھائی عبداللہ یہ قرآن کی تفسیر کرنے والوں کا سردار ہے یہ، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو سید المفسرین بنا دے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والوں کا سردار بنا دے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ادھر جب حضور دعا فرماتے ہیں تو رد نہیں ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ، ادھر حضور دعا فرماتے ہیں تو ادھر اجابت جھک کر کے گلے لگا لیا کرتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں سنیں، عن ابن عباس فی قولہ یوم تبیض وجوہ، عبداللہ ابن عباس اس آیت کے بارے میں یوم تبیض وجوہ جن کے چہرے اجالے ہوں گے، کون لوگ ہیں جن کے چہرے اجالے ہوں گے؟ فرماتے ہیں قال تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت، سبحان اللہ، ہمارا نام کہیں اور سے نہیں آ رہا ہے، عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ سے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا قیامت کے دن جن کے چہرے اجالے ہوں گے یہ کوئی اور نہیں ہے، اہل سنت و جماعت ہوں گے یہ۔ اچھا دوسرا والا بھی بیان کیا ہے، کہا وَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے تو فرمایا قَالَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ، جن کے چہرے کالے ہوں گے یہ بدعتی اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا کہ قیامت میں کس کا چہرہ اجالے میں ہوگا۔ اب ذرا میں ابھی اس پر میں اور بھی کئی تفسیرات پیش کروں گا۔ میں کسی شاعر نے کہا ہے نا، نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت میں چمکنا ہے تو پھر امام احمد رضا کی غلامی حاصل کرو اور کہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہمارا دل نہ کسی اورنگ آباد سے چمکتا ہے نہ کسی ندوے سے چمکتا ہے، ہمارا دل تو مدینے کی روشنی سے چمکا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیں دوسری تفسیر کی طرف، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہیں یہ کون ہیں؟
سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، یہ ڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں۔ امام حسن بصری جب یہ قول آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت میں کس کے چہرے کالے ہوں گے اور کس کے چہرے اجالے ہوں گے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی بات کرتے ہوئے جن کے چہرے کالے ہوں گے، فرمایا ہم المنافقون، یہ منافق لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ ان کا کام کیا ہے؟ کانوا اعطوا کلمۃ الایمان بالسنتہم، زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھتے ہیں، فانکروها فی قلوبہم واعمالہم، اور اپنے دلوں میں اور اپنے اعمال سے یہ انکار کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی فتنے ہیں، یہ اہل عیسیٰ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ زبان سے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ شکیل عیسیٰ میں معاذ اللہ رب العالمین۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس عیسیٰ کے آنے کی بات ہو رہی ہے، اور اہل سنت کے عقیدے میں ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نازل ہوں گے، وہ عیسیٰ بہار میں پیدا ہونے والا نہیں ہے، وہ عیسیٰ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کا منصب حضور علیہ السلام سے پہلے عطا کیا تھا، وہ کوئی نبی بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ وہ پہلے والے نبی ہیں جو قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ وہ یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے پیدا ہو کر کے، اور نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی بن کر کے تشریف لے کر کے آئے، اور نبی جو پہلے آتے تھے ان کے بعد لوگوں کو انتظار رہتا تھا کہ اب کوئی اور نبی آئے گا اور ہمیں اللہ کی باتیں بتائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور گویا فرما دیا اب میرا محبوب آ چکا ہے، میرے محبوب کے بعد کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، اب جس کو انتظار ہوگا تو میرے محبوب کا انتظار ہوگا، صرف میرے محبوب کا انتظار ہوگا اور کسی کا انتظار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا یہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دلوں سے انکار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، کھاتے بھی رسول اللہ کے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھانا اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پانی اللہ انہیں عطا کرتا ہے وہ ہمیں کھلاتے ہیں، پوری دنیا حضور کا ہی کھا رہی ہے اور حضور کا ہی پی رہی ہے۔ امام کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، کھاتے بھی ہیں غراتے بھی ہیں۔ تو امام حسن بصری نے کیا فرمایا؟ جس کے چہرے کالے ہوں گے وہ کون ہیں؟ وہ منافق ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہیں۔ تفسیر قرطبی کے اندر اور الفردوس کے اندر امام دیلمی نے جلد نمبر 5 صفحہ 529 پہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت ابھی میں نے عبداللہ ابن عباس کا قول پیش کیا تھا نا، عبداللہ ابن عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، مطلب کیا ہے؟ کن کے چہرے اجالے ہوں گے، کن کے چہرے کالے ہوں گے؟ فرمایا تبیض وجوہ اہل السنہ وتسود وجوہ اہل البدع، سنیوں کے چہرے اجالے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ تو یہی فیصلہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ اب ذرا اور آگے آئیں، 2 صحابی ہو گئے، جبکہ اگر صرف ایک صحابی کہہ دے تو بھی دل و جان سے ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اگر یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوتا تب بھی ماننا پڑتا تھا، یہ تب بھی ماننا پڑتا ہے۔ اب میں ایک تفسیر اور پیش کرتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے ایک تفسیر لکھی ہے، تفسیر در منصور بالماسور، اور اس میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے جب اس آیت کو بیان کیا لکھا
تو یہاں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عظیم صحابی رسول ہیں، دوسرے صحابی کی بات کی، ان ابی سعید الخدری، اور قربان جائیں یہاں ابو سعید خدری کی روایت ہے لیکن فرمان کسی اور کا نہیں ہے، فرمان مدینے والے مصطفیٰ کا ہی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بدلے گا اہل عیسیٰ بھی، بدلے گا وہابی بھی، بدلے گا رافضی بھی، بدلے گا مولائی بھی، نہ بدلے گا تو صرف اہل سنت، سبحان اللہ۔ صرف اہل سنت نہیں بدلیں گے۔ اب ذرا یہاں سنیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، کون سی آیت؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے، ایک تو اس لیے آتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا اس لیے آتا ہے کہ حضور نے بھی اپنی زبان سے ادا کیا ہے اس کو۔ سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب ہمارے آقا علیہ السلام تو قرآن سمجھانے آئے تھے نا، حضور علیہ السلام نے جب یہ آیت پڑھی تو جانتے تھے صحابہ پوچھیں گے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے اجالے ہوں گے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا، اس لیے کہ ان کی شان کیا ہے، خود ہی کرم فرماتے ہیں وہ، اور اتنا کرم فرماتے ہیں کہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ جب اس آیت کو ہمارے آقا علیہ السلام نے پڑھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ وتسود وجوہ اہل البدع والاہواء۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جن کے چہرے کل قیامت کے دن اجالے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت کے چہرے ہوں گے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ بدعتیوں کے ہوں گے اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والوں کے ہوں گے۔ اہل عیسیٰ کو ہم کہتے ہیں ایسا نہیں، ایسا لکھا ہوا ہے، مانتے ہی نہیں ہے، نفس پرستی خواہشات کی پیروی ہے۔ تو آپ ذرا سنیں، لوگ کہتے ہیں نا یار سنی اتنا ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا کیوں ہے، سنی میں اتنا پاور کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی پاور نہیں ہے، ہمارا یہ پاور سیدھا گنبد خضرا سے آ رہا ہے، سیدھا گنبد خضرا سے آ رہا ہے، کہ حضور نے فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعات والسنہ، میرے آقا نے فرمایا جن کے چہرے اجالے ہوں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوں گے۔ جب ہم نے ان کی بارگاہ سے سنا کہ اجالے چہرے والے اہل سنت و جماعت ہوں گے، ہم نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ آپ نے کہا اہل سنت و جماعت کے چہرے اجالے ہوں گے، اب ہم کہتے ہیں سب چھوڑ دیں گے، اہل سنت و جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت نہیں چھوڑیں گے۔ اور آگے کی طرف آتے ہیں، تفسیر بغوی، یہ اس کا نام جو ہے معالم التنزیل کے نام سے بھی ہے، اس میں کچھ تفسیروں کے نام ایک بھی ہوتے ہیں، دو بھی ہوتے ہیں، تین بھی ہوتے ہیں، اس کو تفسیر بغوی بھی کہتے ہیں اور معالم التنزیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ 14 پر بھی ہے، 15 پر بھی ہے، یہ بیروت سے دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہوئی ہے۔ آپ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سوائے امام کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے امام کا قربان جائیں، عظمت والا ترجمہ، سیدھا سچا ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ابھی کچھ لوگ دیکھنے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب تک تو دیکھے گا انتقال ہو جائے گا، عمریں زیادہ نہیں ہیں، دکھا نہیں۔ ہم نے رسول پاک کو نہ دیکھا تو کیا ہوا؟ انہیں صحابہ نے دیکھا ہے، انہیں ان کے بعد والوں نے دیکھا ہے، ان کا زمانہ غوث پاک نے دیکھا ہے، ان کا زمانہ میرے غریب نواز سرکار نے دیکھا ہے۔
پھر ان کے بعد خواجہ نظام الدین، خواجہ قطب الدین اور یہ ہمارے اولیاء کرام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، ان لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور ان کو بھی نہ دیکھا تو کیا ہوا، امام احمد رضا نے دیکھا تھا۔ ان کو بھی نہ دیکھا تو کیا ہوا، مفتی اعظم ہند نے دیکھا تھا۔ انہیں نہ دیکھا تو کیا ہوا، تاج الشریعہ نے دیکھا ہوا تھا، اور انہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے، انہیں ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ صراط المستقیم، کیا کہتے ہو؟ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کیا ہے یہ؟ اب یہ فیصلہ ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، اور میں اسی لیے ابھی امام احمد رضا کی بات نہیں پیش کروں گا آج میں۔ ہاں آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اہل سنت کا کام کیسے ہوگا، وہ ہمارے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور سے، لیکن میں حوالہ امام احمد رضا سے ابھی نہیں دوں گا، ورنہ کوئی کہے گا یہ تو اب نہیں رضا کی بات کر کے چلے گئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں امام احمد رضا نے وہ لکھا ہے جو صحابہ سے لے کر کے غریب نواز تک کے لکھا گیا، سبحان اللہ، وہ لکھا ہے امام احمد رضا نے، لیکن ابھی حوالہ نہیں پیش کر رہا ہوں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ قال سہل بن عبد اللہ، بڑے عظیم بزرگ گزرے، یہ فرماتے ہیں صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کون سا راستہ ہے؟ قال سہل بن عبد اللہ طریق السنت والجماعہ۔ سبحان اللہ، صرف اہل سنت و جماعت پہ دھیان دیتے رہیے۔ فرمایا صراط مستقیم کس کا راستہ ہے، کون سا راستہ ہے؟ کہا صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، یہ وہی راستہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ اور وقال ابو العالیہ والحسن البصری، اور امام ابو العالیہ نے اور امام حسن بصری نے جب اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب بتایا، اب کوئی یہ کہے گا یہ بزرگوں کی باتیں کرتے ہو، کیا انہوں نے قرآن نازل کیا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا تھا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو میری طرف آ گیا ہے۔ ہم نے دیکھا صحابہ اللہ کی طرف گئے، ان کی پیروی کرتے ہیں، بزرگان دین اللہ کی طرف گئے، جو اللہ کی طرف چلا گیا ہے اب وہ راستہ کسی اور کا نہیں، اللہ ہی کا راستہ بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو امام ابو العالیہ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ کہتے ہیں سنو، صراط مستقیم ہے رسول اللہ و آلہ و صاحباہ، صراط مستقیم یہ رسول اللہ کا راستہ ہے، رسول اللہ کی اہل بیت اور ان کے صحابہ کا راستہ ہے، ان کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کا یہ راستہ ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہو گئی، کون سی؟ جن کے چہرے اجالے ہوں گے اور جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ الحمدللہ یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کے چہرے اجالے ہوں گے، جن کے چہرے اجالے ہوں گے۔ آج یہ جلا کر کے چہرہ چمکایا ہے، وہاں حضور قیامت میں آ کر کے ہمارا چہرہ چمکائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے بھی ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت میں اور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے نا ہم سنی کیا ہوتا ہے، بس مسلمان ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں صرف مسلمان ہونے سے کام نہیں چلے گا، سنی بننا پڑے گا۔ اور یہ میں کوئی اپنے سے نہیں بنوا رہا، یہ صحابہ نے کہا ہے کہ سنی بننا پڑے گا۔ اب ذرا یہ آیت دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، انی لغفار، میں بہت بخشنے والا ہوں۔ کس کو؟ لمن تابا، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور وعمل صالحا، اچھے کام کرے۔ ایمان لائے، توبہ کرے، اچھا کام کرے۔ اچھا مجھے بتاؤ، ایمان لانا، اچھا کام کرنا، توبہ کرنا، کیا یہ بخشش کے لیے کافی نہیں تھا؟ ہے نا کافی؟ بے بندہ کوئی پہلے کافر ہو، کلمہ پڑھ لے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں معاف ہوتے ہیں؟ کافی تھا یہ، لیکن اللہ نے فرمایا سنو، ایمان لانا تو ٹھیک ہے،
توبہ کرنا بھی ٹھیک ہے، اچھے کام کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن چوتھی شرط پائی جائے گی تو میں بخشنے والا ہوں، تو میں بخشنے والا ہوں۔ مولا وہ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہا ثم اہتدی، پھر ہدایت پر قائم رہا، ایمان لایا، توبہ کیا، نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ جو ہدایت پر قائم رہا اللہ فرماتا ہے میں اسے بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ثم اہتدی، ہدایت پر قائم رہا، یہ ثم اہتدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اگر صحابہ نے اس کا مطلب نہ بتایا ہوتا تو کیا کوئی سمجھ سکتا تھا؟ ہدایت ہے نا، ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ثم اہتدی، ہدایت پر قائم رہا۔ کس ہدایت پر اللہ قائم رہنے کی بات کر رہا ہے؟ تو یہاں پر سعید ابن جبیر، عظیم صحابی رسول سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فی قولہ ثم اہتدی، اللہ کا یہ قول ثم اہتدی، ہدایت پر قائم رہا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ثم اہتدی، ہدایت پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے استقامہ لزم السنت والجماعہ۔ ہدایت پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت پر قائم رہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ نہیں کہا مسلمان تھا، ایمان لایا مسلمان تھا، توبہ کیا مسلمان تھا، اچھا کام کیا مسلمان تھا، لیکن آگے اللہ کہتا ہے جو ہدایت پر قائم ہوگا میں اسے بخشوں گا۔ تو امام احمد رضا نے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور سعید بن جبیر کہتے ہیں اللہ جس پر قائم رہنے کی بات کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ لازم السنت والجماعہ، ایمان لائے، توبہ کرے، اچھے کام کرے اور اہل سنت و جماعت کو لازم پکڑ لے، اس پر قائم رہے ہو۔ یہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں ابھی میں نے حدیث شروع نہیں کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے۔ اور ذرا آگے کی طرف آتے ہیں، الکامل، الکامل ایک کتاب ہے ابن جوزی کی، الکامل جلد نمبر 3 صفحہ 419۔ محرم میں محفلیں کرتے ہیں نا، محفل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، تو عقیدہ بھی اگر محرم میں نان کھٹائی حسین کی آ رہی ہے تو عقیدہ بھی اہل حسین کا ہی آنا چاہیے، عقیدہ کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا سنیں میرے امام نے کربلا کے میدان میں کیا پیغام دیا تھا، اور میں یہاں رافضیوں کو بھی کہتا ہوں ہم یا حسین بھی کرتے ہیں یا حسن بھی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یا صدیق بھی کرتے ہیں، یا فاروق بھی کرتے ہیں، یا عثمان بھی کرتے ہیں، یا علی بھی کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں خطبہ دیا، قربان جائیں میرے امام کی اس خطبے پر، ان کی عظمت پر۔ جو خطبہ میرے امام نے کربلا میں دیا تھا، آج حسین پاک کے در کا یہ کتا یہاں بیٹھ کر کے وہ خطبہ دے رہا ہے۔ میرے امام نے کہا اولم یبلغکم، اولم یبلغکم قول مستفید، اے کوفیو کیا تمہیں وہ میرے نبی کا، میرے نانا کا فرمان نہیں پہنچا؟ کیا تم نے میرے نانا کا وہ فرمان نہ سنا؟ اب کون سا فرمان ہے وہ خود میرے امام خطبے میں بتا رہے ہیں اس کو۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ فرمایا میرے نانا نے کہا تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، میرے نانا نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کربلا کے میدان میں امام حسین نے خطبہ سنیوں والا دیا تھا، لفظ بتا رہا ہے
सब लोग मेरे साथ मिल करके कहें, अंतुमा انتما सय्यदा سیدہ शबाबे شباب अहलिल जन्ना اہل व الجنہ कुर्रतु وقرۃ आइनी عینی अहलिस सुन्ना। اہل السنہ۔ میرے امام نے کہا سنو، میرے نانا نے میرے بارے میں اور میرے بھیا حسن کے بارے میں کہا تھا کہ تم دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ سبحان اللہ۔ قرہ کہتے ہیں سبحان ٹھنڈک اللہ۔ کو، قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو۔ تو میرے امام نے فیصلہ کر دیا کہ میرا سچا ماننے والا شیعہ نہیں ہوگا، میرا سچا ماننے والا سنی ہوگا، اس لیے کہ میں جس کی آنکھ کا ٹھنڈک ہوں وہ سنی ہے ہو۔ یہ تو امام کا خطبہ ہے نا، وَقُرَّةُ عَيْنِ أَهْلِ السُّنَّةِ۔ اب ذرا قرآن پاک کی ایک آیت میں اور پیش کرتا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ آپ بارہ سنتے ہیں جس میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کو کہا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب جب امام رازی نے اس آیت کو لکھا تو فرمایا وہ قریبی رشتہ دار سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ قریبی رشتہ دار سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ تو یہاں پر ایک حدیث پاک لکھی انہوں نے اس آیت کے تحت، اس آیت کو بیان کیا تو اس آیت کے نیچے ایک حدیث پاک لکھا انہوں نے، اور حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث تفسیر قرطبی کے اندر بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، اشرف المعبد لآل محمد کے اندر بھی ہے، اور شیعوں کی بڑی معتبر کتاب کشف الغمہ جو شیعوں کے مرکز ایران سے چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ہے۔ اب شیعوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اور تم اپنے نصیبے پہ قربان جاؤ، ہمارے علماء نے تو ہمارا ذکر سنیوں کا کیا ہی ہے کتابوں میں، شیعوں نے بھی ہمارا ذکر مبارک کیا ہوا ہے۔ جب یہ آیت لکھی گئی جس میں اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کو کہا جا رہا ہے تو فرمایا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو اہل بیت اطہار کی محبت میں انتقال کرے گا وہ اہل سنت و جماعت پر انتقال کرے گا۔ اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے یہ، اور یہ ان لوگوں نے خود بھی قبول۔ اچھا یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اہل سنت و جماعت یہ ایسی حقانیت کا نام ہے نا، اور ایسی سچائی کا نام ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے کبھی کبھار میں اہل سنت ہوں، شیعہ بھی کہتا ہے۔ اچھا یہ باتیں میں کوئی ہوائی نہیں کر رہا، میں ان کی کتابوں سے بتا سکتا ہوں، اور شیعوں نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے الشیعۃ ہم اہل السنہ، کہ شیعہ ہی اہل سنت، یہ ان کی کتاب ہے، جائیے آپ نیٹ پہ سرچ مار لیجئے۔ آپ کو اگر ظاہر سی بات ہے آپ اگر تھوڑا دھیان دیں تو جو چیز اچھی ہوتی ہے ہر کوئی اس کی طرف لپکتا ہے، بے شک ہر کوئی لپکتا ہے۔ صحیح۔ ہم سنی تو اپنے آپ کو کبھی اہل حدیث نہیں کہتے، کبھی رافضی نہیں کہتے، کبھی خارجی نہیں کہتے، تم کیوں کبھی کہتے ہو ہم ہی اہل سنت ہیں؟ رافضی کہتا ہم اہل سنت، شیعہ کہتا ہم اہل سنت، خارجی کہتا ہم اہل سنت۔ کیا وجہ ہے کہ کبھی کبھار ہر کوئی اہل سنت کہہ رہا ہم ہی ہیں؟ پتا چلا اہل سنت و جماعت ہی حق ہے، تبھی تو کبھی کبھار لالچ آ رہی ہے، لیکن تم للچاتے رہ گئے اور اہل سنت نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب آئیے آپ کو میں اب اور ذرا سا سیر کراتا ہوں، احادیث کی طرف میں لے کر کے چلتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، آج لوگ ہمیں کہتے ہیں فرقہ واریت کی باتیں، یہ فرقہ بناتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں فرقہ یہ بناتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، فرقہ ہم نے نہیں بنایا ہے، اگر ہم نے فرقہ بنایا ہوتا تو آج ہمارے نوجوان بچے یہ پروگرام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ پروگرام تو ہم نے اسی لیے کیا نا، توبہ کرو آ جاؤ ہمارے پاس، پروگرام اسی لیے تو کیا نا
فرقہ بنانا مطلب ٹولی بنانا. اگر ہم نے ٹولی خود الگ کیا ہوتا تو کبھی ایک کرنے کی کوشش کرتے ہم. یہ ہمارا پروگرام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ فرقہ ہم نے نہیں بنایا. قرآن پاک میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو, فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں مت بٹو, سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو. اب یہاں اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو دو صحابہ نے اس کا مطلب بتایا, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ. ان دو صحابہ نے اللہ کی رسی کا 5 مطلب بتایا ہے. حبل اللہ, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو سب مل کر تھام لو, تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو پہلا قول کتاب اللہ, اللہ کی رسی وہ اللہ کی کتاب. دوسرا قول دین اللہ, اللہ کی رسی وہ اللہ کا دین ہے. تیسرا قول عہد اللہ, اللہ کا وعدہ, یعنی جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ ہے کہ جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس عقیدے پہ قائم رہو. چوتھا الاخلاص اللہ, جب بھی کوئی عمل کرو اللہ کے لیے کرو. پانچواں 4 سن لیا نا, کتاب اللہ, دین اللہ, عہد اللہ, اخلاص اللہ. کہا 5واں مطلب اللہ کی رسی کا کیا ہے؟ کہا الجماعہ. الجماعہ, اللہ کی رسی کوئی اور نہیں, وہ اللہ کی رسی اہل سنت و جماعت ہے. تو اللہ خود کہہ رہا ہے سب مل کر اہل سنت و جماعت کو تھام لو. تو جس نے تھاما ہے اس نے فرقہ بنایا ہے, یا جس نے چھوڑا ہے اس نے فرقہ بنایا ہے؟ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں, میں آپ کے ذہن و دماغ میں یہی بات ڈالنا چاہتا, آپ نہ گھبرائیں کہ تم نے فرقہ بنایا ہے. فرقہ تم نے نہیں بنایا, فرقہ انہوں نے بنایا ہے. بلکہ تم تو اللہ کے فرمان پہ عمل کر رہے ہو. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے کہا جماعت کو سب مل کر کے تھام لو. مولا ہم نے تیرے بات پر عمل کیا اور تو نے کہا تھا جماعت کو سب مل کر پکڑو. مولا ہم نے جماعت کو مل کر کے پکڑا ہوا ہے, مل کر کے پکڑا ہوا ہے. اب اچھا, یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کا مطلب کتاب بھی تو تھا. بھائی اللہ کی کتاب بھی ہے, آپ نے صرف جماعت ہی کیسے مراد لے لیا؟ اللہ کا دین بھی تو ہے, اور اللہ کا وعدہ بھی تو ہے, اللہ کے لیے خلوص بھی تو ہے. دھیان دینا ذرا یہاں پہ. کہتے ہیں کہ تم نے اہل سنت و جماعت ہی کیسے مراد لے لیا؟ اللہ کی کتاب بھی ہے. تو اہل کتاب, اہل حدیث کہتا ہم تو قرآن والے ہیں, ہم تو یہاں تک کہ کسی امام کو بھی نہیں مانتے, اتنا قرآن کو مانتے ہیں. وہ دین پہ چلنے والا کا, ہم تو بس صرف مسلمان ہیں, باقی کچھ نہیں ہم. تو وہ کہتا ہم تو اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم نے اپنا نام بھی نہیں بدلا, صرف مسلمان مسلمان. اب میں ذرا تمہیں کہنا چاہتا ہوں اہل سنت و جماعت کیا ہے. اہل سنت و جماعت اگر میں 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اہل سنت و جماعت صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت کا نام ہے. سبحان اللہ. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت ہے. تو 5واں جو مطلب تھا وہ تو الجماعہ تھا. 4 مطلب کے بارے میں یہ ہم سے الجھے گا, تو یہ الجھے اس سے پہلے ہمارے علماء نے فرمایا نا, مرنے سے پہلے اپنا حساب کر لو. تو میرے بیان کا انداز بھی ہوتا ان کے الجھنے سے پہلے اس الجھنے کو میں سلجھا بھی دیا کرتا. کہتے ہیں اللہ کی کتاب بھی تو ہے نا, حبل اللہ, اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین بھی ہے. ہم تو کتاب مانتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کتاب کس نے دیا ہے؟ بتاؤ نا کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ قرآن جسے تم پکڑ کے کہتے ہو یہ بس یہ قرآن ہمیں کافی ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں قرآن بھی کافی ہے, رسول اللہ بھی کافی ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب کس نے دیا ہے؟ کس پہ نازل ہوا ہے؟ الرحمن علم القرآن.
وہی ہے رحمان جس نے اپنے بندے محمد عربی کو قرآن سکھایا ہے. تمہیں نہیں سکھایا ہے. جسے اللہ نے قرآن سکھایا انہیں چھوڑ کر کے قرآن پکڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اگر کتاب اللہ مراد لو تب تو یہ کتاب بھی حضور نے عطا فرمایا ہے، اور اگر دین اللہ مراد لو تو یہ دین بھی رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور اگر اللہ کا وعدہ مراد لو تو اللہ کا وعدہ ہمیں بتایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے بتایا ہے. اور اگر اخلاص اللہ مراد لیا جائے، اللہ کے لیے ہر کام کرو، تو اللہ ہی کے لیے ہر کام کرنا ہے. یہ بتایا کس نے ہے؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ نے بتایا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کتاب بھی ان کے در سے، دین بھی ان کے در سے، اللہ کا وعدہ بھی ان کے در سے، اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے یہ بھی ان کے در سے ہے، اہل سنت و جماعت بھی ان کے در سے ہے. پتہ چلا در مصطفیٰ پر آ جانا ہی سنی ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. در مصطفیٰ پہ آ جانا، اور یہ اہل سنت و جماعت کا بات ہے. اب آتے ہیں ہم حدیثوں کی طرف. الابانہ کے اندر آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا بڑے خوش نصیب ہیں. الابانہ ایک کتاب کا نام ہے، جلد 1 صفحہ 94. حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہاں پر جو ہے روایت ہے، ان ابن عباس قال. دھیان سے سننا ذرا. حضرت عبداللہ ابن عباس کسی گلی کا مولوی یا کسی مسجد کا امام نہیں، رسول اللہ کے گھر کا امام بتا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادہ. وہ سنائے حدیث النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح سے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، صدیق اکبر نے بتایا. اور یہاں قرآن دیکھنا عبادت ہے، عبداللہ ابن عباس نے بتایا. وہ تو خوش ہو جائے گا اہل حدیث، قرآن دیکھنا عبادت ہے تو ہم تو پھر قرآن ہی مانتے ہیں، تو کسی کو مانتے تک نہیں ہیں. صرف اتنا نہیں کہا کہ قرآن دیکھنا، النظر فی المصحف عبادہ. مصحف یہ قرآن کا نام ہے، اور یہ نام قرآن کا کسی اور نے نہیں رکھا تھا، سنیوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھا. النظر فی المصحف عبادہ. قرآن دیکھنا کیا ہے؟ عبادت. آگے کہا والنظر الی الرجل من اہل السنہ. علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کے سچے غلاموں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ پہ اور نہیں کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں والنظر الی الرجل من اہل السنہ. قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے اور سنیوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کون سا سنی؟ کون سا سنی؟ کون سا اہل سنت؟ کہتے ہیں الذی یدعو الی السنہ وینہا عن البدعہ. وہ سنی جو اہل سنت کا پرچار کرتا ہے اور بدعتیوں اور گمراہوں کا رد کرتا ہے. تو قربان جائیں، یہاں جس سنی کی بات ہو رہی ہے وہ سنی ہم اور آپ ہی ہیں. یہاں کہ اہل سنت کا ہم صرف نام نہیں لیتے ہیں. اتنے لوگ ہیں جو بولتے نہیں ڈر کے مارے. عوام تو چھوڑ دیجئے، امام اور مولانا لوگوں کی بات کرو، بولتے نہیں ہیں. کیا فرمایا؟ اس سنی کو دیکھنا عبادت ہے جو اہل سنت کا پرچار کرے اور بدعتیوں کا رد کرے. اب ذرا ایک کتاب طبقات حنابلہ، امام احمد ابن حنبل جانتے ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے یہ کتاب لکھی ہے طبقات حنابلہ. اور ایک کتاب ابن جوزی نے لکھی ہے مناقب احمد ابن حنبل، امام ابن جوزی نے. ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو کہہ دیتا ہوں گناہ اللہ کو ناپسند ہے. ہم نے سنا کہ یہاں شراب نشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہرگز نہ کرو میرے چیز. نشہ کرنے والے کے حوالے سے حضور اسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں
بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کا پانی پلایا جائے گا۔ اگر آپ کے اندر غیرت ہوگی نا تو بس یہی ایک فرمان ہے، بری عورتوں کی شرمگاہوں کا پانی نشہ کرنے والوں کو، شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا جہنم کی، چھوڑ دیجیے۔ تو یہ میں بیان کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، گناہ ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن کیا کریں، حقیقت بھی اس کو بیان بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فساق اہل سنہ اولیاء اللہ۔ سنی اگر فاسق بھی ہو، گنہگار ہو، ہے گنہگار لیکن غدار نہیں ہے گنہگار لیکن غدار نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں فساق اہل سنہ اولیاء اللہ، سنی اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، اہل سنت اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہا یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے تو نماز پہ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے روزے رکھ رہا ہے، بڑے چلے کاٹ رہا ہے۔ ہم نماز دیکھتے ہیں، یقیناً دیکھتے ہیں، روزہ بھی دیکھتے ہیں، چلہ تبلیغ سب دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے مدینے کے تاجدار کو دیکھتے ہیں۔ وہ ہیں تو نماز بھی سلامت، وہ ہیں تو روزہ بھی سلامت، اور وہ نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ ایک صحابی نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اچھا بتاؤ نماز میں کھڑے ہوتے تو کہاں دیکھنا چاہیے؟ چہرے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے نا، ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ہم لوگوں کو زیادہ معلوم ہے، صحابہ کو معلوم تھا؟ صحابہ کو نا، ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں فکس جگہ، جیسے ہمارے یہاں مسجد میں رومال رکھ کے چلے جاتے ہیں نا لوگ، فکس جگہ مسجد نبوی شریف میں، کسی نے کہا آپ یہیں کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی اور جگہ مسجد نبوی شریف کا ہر خطہ مبارک ہے، ہر جگہ برکت والی ہے اس کی، آپ یہی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں یہاں سے رسول اللہ کا چہرہ برابر دکھا کرتا ہے۔ ان کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ نماز میں سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے وہابیوں نے یہ لکھا، ہم نے سنا ہے کہ 20 تاریخ کو وہابی یہاں پروگرام کرنے والا ہے شکیل کے خلاف، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ میرے عزیزوں سنو، تمہارا رہنما، تمہارا لیڈر، تمہارا قائد یہ لٹیرے ایمان کے ڈاکو نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارا قائد، ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر صرف اور صرف سنی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ رہزن، یہ ڈاکو ہمارے رہبر نہیں ہیں۔ تم نے خود کتابوں میں لکھا کہ معاذ اللہ نماز میں ان کا خیال آ جائے تو یہ اتنا برا ہے کہ اگر گدھے اور بیل کا خیال آ جائے تو اتنا برا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، مبارک ہو گدھوں کو گدھے کا خیال۔ ہم رسول اللہ والے ہیں، کہو سبنا ہم رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جے وجے ہم کیوں پکارے؟ کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ، سید اپنا نعرہ، یا رسول اللہ، اپنا نعرہ، یا رسول اللہ، ہم رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم رسول اللہ والے ہیں۔ ہمیں خیال نماز میں کسی اور کا نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ کا چاہیے۔ صحابہ کی نمازیں کیسے؟ یہاں خیال پر ہی اتنی پابندی لگا دیا۔ صحابہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ عبادت بھی کرتے تھے، رسول اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ وہ سنی، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے جو اہل سنت کا پرچار کرے، اور ہم اور آپ یہ ہیں الحمدللہ۔ تو کیا کہا، اگر وہ لوگ جو رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ کتنے ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا نے اتنی سختی پیدا کر دی ہے، ذرا سنو نا یہ سختی کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سختی بریلی کی نہیں ہے،
یہ سختی تو مدینہ شریف کی دھرتی کی ہے. سبحان اللہ. یہ سختی امام احمد رضا کی بارگاہ کی نہیں ہے. یہ سختی کروڑوں امام بلکہ اماموں کے امام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مذہب کی پیروی کرے اس امام کی سختی ہے. یہ کیا پہلے کہا فساق و اہل سنہ، سنی اگر گنہگار بھی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ. اور وَزُحَّابُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور یہ بدعاتی یہ گمراہ کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں. فیصلہ آپ کر لو کہ اللہ کا دوست بننا ہے یا اللہ کا دشمن بننا ہے. کیا بننا ہے؟ دوست بننا ہے نا. تو دوست بننا ہے تو پہلے سنی بننا ہوگا، کیونکہ اللہ صرف سنیوں کا دوست ہے. اچھا میں یہاں آپ کو آپ کے ایمان کو اور تازہ کر دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں نا رسول پاک کا روضہ شریف، یہ بھڑک جاتا ہے. یہ روضہ کیا ہوتا ہے؟ قبر کہو قبر، کیونکہ روضہ کا معنی جانتا ہے نا، یہ باغ ہوتا ہے باغ. تو جب ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ کا روضہ شریف، غوث اعظم کا روضہ شریف، غریب نواز کا روضہ شریف، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باغ ہے باغ. اس کو وہ باغ کہنا نہیں ہے. تو یہ کہتا نہیں وہ عبد القادر کی قبر، وہ غریب نواز کی قبر، وہ محمد کی قبر، معاذ اللہ. اب ذرا سنیں نا امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں. کہتے ہیں قبور اہل السنہ من اہل الکبائر روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ. جو حضور نے فرمایا نا کہ وہ میرے گھر سے اور میرے ممبر کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ قبور اہل السنہ من اہل الکبائر، وہ سنی جو گنہگار ہے لیکن ہے سنی، عقیدہ اچھا ہے. فرمایا امام احمد بن حنبل نے جانتے ہو اس کی قبر کا حال کیا ہے؟ سنیوں کے قبر کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ کہا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے وہ. ہم اور آپ جیسے سنیوں کی قبر روضہ ہو سکتی ہے تو میرے غریب نواز کی قبر روضہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ میرے غوث پاک کی قبر روضہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور پھر میرے آقا حضور علیہ السلام کا روضہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو خیر کہتے ہیں نا اگر کسی کو میٹھا نہ ملے تو وہی بھڑکتا بھی ہے. ہماری قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھی. آگے فرمایا قبور اہل البدعۃ من الزہاد، اور یہ گمراہ کہے کتنی نماز پڑھ لیں، کتنے ہی بڑے متقی پرہیزگار کیوں نہ ہوں. فرمایا قبور ان کی قبریں حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. سنی کی قبر روضہ ہے اور بدعتیوں کی قبر گڑھا ہے. یہاں کا گڑھا نہیں، ہمارے روڈ والا، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو آپ کا عقیدہ اتنا بہتر ہے میرے عزیزوں. بتانے آج کے پروگرام کا اصل مقصد یہی ہے. کیوں اہل عیسیٰ کے چکر میں آ رہے ہو؟ اہل سنت کو ہم اہل عیسیٰ نہیں ہیں. لعنت بھیجتے ہیں تمہاری سوچ پر، لعنت بھیجتے ہیں تمہارے اس شکیل بن علی پر. ہمیں اہل سنت مبارک ہو، اور اہل سنت کا تاجدار جنہیں مدینہ والا تاجدار اور جنہیں رسولوں کا امام کہا جاتا ہے، ہمیں وہ مبارک. ان کی باتوں میں آتے ہو. جب یہ تمہیں کہیں خارجی بنو، رافضی بنو، اہل عیسیٰ بنو، تو برملا کہنا یہ سب تو جہنم میں جائیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ تو جنت میں اہل سنت جائے گا. کہنا ہم وہ نہیں بنیں گے جو جہنم والا راستہ ہے، ہم وہ بنیں گے جو جنت والا راستہ ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ہے نا 10 منٹ رکوں گا 10 منٹ، اور یہ ساری باتیں جھوٹ ثابت کرنا. اب ذرا اور آگے کی طرف میں آتا ہوں. حدیث افتراق امت، جس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے، پوری حدیث میں پیش نہیں کر رہا، بارہ سنتے رہتے. میری امت کتنے فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ 73 فرقوں میں. اب اس پر بڑا چڑ ہوتا ہے لوگوں کو. حضور کی امت ہو کر کے بھی جہنم میں جائے گی.
میں نے کہا امت تیری ہے یا ان کی ہے؟ ان کی ہے نا، اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گی، تجھے مسئلہ کیوں ہے؟ جن کی امت ہے وہ خود کہہ رہے ہیں تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہ حدیث آپ 12 سنتے ہیں، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اب جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ 3 طرح کے الفاظ حدیثوں میں آئے ہیں۔ کتنی طرح کے الفاظ آئے ہیں؟ 3 طرح کے۔ پہلا، جب صحابہ نے کہا کون ہوگا، میرے آقا اسلام نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ ایک دوسری حدیث میں پوچھا گیا کون حق پہ ہوگا جنت میں جائے گا، فرمایا الجماعہ، جو جماعت پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری حدیث میں باقاعدہ پوچھا گیا کون حق پہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، اہل السنت والجماعہ۔ یہ 3 طرح کے الفاظ آئے۔ اب میں یہاں پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں، الملل والنحل کے اندر یہ ایک روایت ہے، جلد نمبر 1، الملل والنحل کی جلد نمبر 1۔ دھیان سے سنیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے۔ الناجیۃ منہا واحدہ، ان 73 میں سے ناجیہ کہتے ہیں نجات پانے والا، ان 73 میں سے میرے آقا فرماتے ہیں نجات پانے والی ایک جماعت ہوگی۔ کیونکہ اب 72 کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا نا، صرف ایک کا ذکر ہو جائے تو 72 خود ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کہا 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک نجات پائے گا۔ تو صحابہ نے بھی یہ نہیں پوچھا وہ جہنم میں کون کون جائے گا، وہ صحابہ بھی ان کے بارے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا تو کہا رسول اللہ نجات والی کون جماعت ہو؟ تو جب کہا نا الناجیہ منہا واحدہ، ان 73 میں سے ایک نجات پائے گا۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں ایک نجات پائے گی۔ اب کوئی سمجھ سکتا ہے نا وہ جو 72 ہیں ہو سکتا ہے جنت میں نہیں جائیں گے تو شاید بیچ میں اٹکے رہے، وہ کہیں نہ کہیں لٹک جائیں، نہیں کہیں لٹکیں گے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک جماعت اگر نجات پائے گی والباقون ہلاکا، وہ جتنے 72 ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ اہل عیسیٰ کے چکر میں جا کر کے، میں جانتا ہوں ہمارے نوجوان بچے جانتے نہیں ہیں، جن کو بہکایا جاتا ہے، یہ گمراہ کرتے ہیں پارٹی کے نام پہ، یہ گمراہ کرتے ہیں پیسوں کے نام پہ، یہ گمراہ کرتے ہیں طرح طرح کے ان سے وعدے کر کے، ہم تمہارا یہ کر دیں گے، ہم تمہارا یہ کر دیں گے۔ الحمدللہ ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، لیکن کبھی پیسہ دے کر کے نہیں کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، رسول اللہ کی غلامی دے کر کے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا باقون ہلاکا، سب ہلاک ہو جائیں گے، ایک نجات پائے گا۔ قیلا، کہا گیا من الناجیہ، نجات کون پائے گا؟ پوچھا گیا نجات کون پائے گا؟ اب ذرا الفاظ سننا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہے حضور کی بارگاہ، ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے ہم پوچھتے ہیں سنی ہو، یہ کہتے ہیں تم کیسے پوچھ رہے ہو سنی ہے، مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اہل سنت کا نام لینا ضروری ہے۔ ہم نے کہا یہ تو ہمارے پاس کا حال ہے بارگاہ رسول، ہے صحابہ، قربان جائیں صحابہ کے ایمان میں تو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا نجات ایک جماعت پائے گی، صحابہ نے کہا من الناجیہ، کون سی جماعت نجات پائے گی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل السنت والجماعہ، حضور نے فرمایا اہل سنت و جماعت نجات پائے گی۔ ابھی بھی پورا کلیئر نہیں ہوا ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا السنہ والجماعہ، یہ اہل سنت و جماعت کیا ہیں؟ یہ اہل سنت و جماعت کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی اہل سنت و جماعت والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک بھی صحابی اہل عیسیٰ دکھا دو۔ اہل عیسیٰ تم پہ کروڑوں لعنتیں بھیج رہا ہوں، تمہارا منہ میں تو اور بہت سارے راستوں سے کالا کروں گا ہی،
لیکن ایک صحابی بھی بتاؤ جو اہل عیسیٰ ہو، ایک صحابی بھی بتاؤ جو رافضی ہو، خارجی ہو۔ جتنے صحابہ تھے سب کے سب سنی تھے، اور یہ دلیل دینا اس فقیر قادری کا کام ہے، سب کے سب سنی تھے۔ تو جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہی اہل سنت و جماعت والا۔ میں ذرا اب مختصر کرتے ہوئے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے حوالہ دیتا ہوں۔ یہ تو جانتے ہیں نا کون ہیں اس میں؟ چاروں اماموں میں سب سے بڑے امام، دنیا میں سب سے زیادہ جس کے ماننے والے ہیں۔ ان کی کتاب ہے وصیت الامام اعظم ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی کی شرطیں لکھی۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان ہونا کافی تھا تو کیا امام اعظم کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی شرطیں لکھی جائیں، کہ مسلمان ہونے کی یہ شرطیں ہیں؟ امام اعظم نے سنی ہونے کی شرطیں لکھی ہیں۔ ذرا لکھیں کیا لکھا ہے، سنیں۔ فرماتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، جان لو۔ کیا جان لو؟ فرماتے ہیں ان مذہب اہل السنت والجماعہ علی 12 خصلہ، جان لو سنیوں کی 12 نشانیاں ہیں۔ 12ویں کے نام پہ 12 نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ امام اعظم بھی 12ویں والے تھے۔ سنیوں کی 12 نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب میں یہ 12 نشانیاں تو پوری نہیں بتا سکتا یہاں پہ۔ آپ نے نشانیاں بیان کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں ذرا سنیں، اہل سنت پر قائم رہنا، اس لیے کہ اہل سنت کی 12 نشانی بیان کی ہے، اور فرمایا جو ان 12 نشانیوں پر قائم رہے گا لا یکون مبتدعا ولا صاحب ہوا، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ خارجی ہو سکتا ہے، ان 12 پہ قائم ہوگا۔ اتنا ہی نہیں، میرے امام نے کہا فعلیکم بہذہ الخصال، یہ 12 نشانیاں لازم پکڑ لو، کل قیامت کے دن محمد عربی کی شفاعت مل جائے گی۔ شفاعت مصطفیٰ لینا ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے، تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ شفاعت مصطفیٰ کا حقدار بننا ہے تو سنی کی 12 نشانی پہ عمل کرنا ہوگا۔ سنیوں کی 12 نشانیوں میں سے 5ویں نشانی پنجتن پاک کے نام سے کیا ہے؟ اور وہ جو مولائی ہیں، ہم تو پنجتن والے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ الخامس والا پنجتن میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا ہے۔ سنی کی 12 نشانی لکھی، 5ویں نمبر پر جو نشانی لکھی کہا سنو، نقر، ہم اقرار کرتے ہیں۔ امام اعظم تو اکیلے تھے نا، تو اقرو کہنا چاہیے، واحد کا صیغہ، اقرو، میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ کیوں کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں؟ گویا امام اعظم نے کہا سنو، جو کہنے والا ہوں یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سارے سنی کہہ رہے ہیں، یہ سارے سنی کہہ رہے ہیں۔ نقر، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اے میرے امام آپ کیا اقرار کرتے ہیں؟ کہا بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پتا چلا مولائی بھی سنی نہیں ہے، مولائی بھی سنی نہیں ہے۔ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ فتنہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کا نام لے کر کے عقیدہ خراب کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اپنا خیال نہیں ہے تو کم سے کم رسول اللہ کے داماد کا خیال کر لو۔ ان کے نام پہ بد نظری اور بد عقیدگی پھیلاتے ہو تو سنو، کل قیامت کے دن تمہیں جہاں اللہ کو جواب دینا ہوگا وہیں مولا علی کو بھی جواب دینا ہوگا۔ وہ پوچھیں گے میرا نام لے کر کے بد عقیدگی پھیلاتا تھا اور کہتا تھا میں ابو بکر سے افضل ہوں،
جبکہ میں خود کہتا ہوں سنو علی سے افضل ہے ابو بکر صدیق۔ تو تمہیں انعام نہیں دیں گے، کوڑے برسائیں گے، کوڑے کل قیامت میں مولا علی۔ کل قیامت کے دن میرے آقا مولا علی کی بارگاہ سے انعام ملے گا تو سنیوں کو ملنے والا ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ جات پیش کیا، اب اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے مسلمان ہے بس، تو مسلمان جو ہوگا وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اتحاف السادۃ المتقین کے اندر جلد 8 صفحہ 104 پر ہے یہ حدیث پیش کی گئی، انکم تفترقون اثنتین وسبعین فرقہ کلھا ضالہ۔ فرمایا 72 فرقے ہوں گے اور یہ 73 ہوں گے، 72 سارے کے سارے گمراہ ہوں گے، الا واحدہ، مگر ایک گمراہ نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا وہ ایک کون ہوگا جو گمراہ نہیں ہوگا؟ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے الاسلام والجماعہ، وہ اسلام ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ پتا چلا جیسے کبھی کبھار ایک ہی چیز ہے، اس کے نام کئی ایک ہوتے ہیں، نام کئی ایک ہوتے ہیں، اس کے ہے ایک ہی چیز۔ ایسے ہی جنت کا راستہ جس طرح اسلام ہے اسی طرح اہل سنت و جماعت ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا۔ اور کنز العمال کے اندر ایک حدیث ہے، جلد نمبر 8 کے اندر صفحہ 262، کنز العمال کے اندر حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ان الناس کانوا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے زمانے میں کون ہوتا تھا؟ آج کہتے ہیں ہم سے مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ تو سنو، جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تھے وہی اب بھی حق پر ہوں گے۔ اور یہ تو تم خود کہتے ہو نا جو ان کے زمانے میں نہ ہو غلط ہوتا ہے، یہ تو تم خود کہتے ہو جو ان کے زمانے میں نہ ہو غلط ہے۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کے زمانے میں کیا تھا۔ ان الناس کانوا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل السنہ، رسول اللہ کے زمانے میں صرف اور صرف سنی ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں اہل سنت ہوا کرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابہ خود فرما رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک نام سواد اعظم بھی ہے، بڑی جماعت، اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار سب کو دور ہی کرتے رہو گے، کہتے رہو گے یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں، تو تم رہ کتنے جاؤ گے؟ یہ بھی ہمیں تانا دیا جاتا ہے نا، رہ کتنے جاؤ گے، تھوڑے سے لوگ رہ جاؤ گے۔ تو سنو، تم ہمیں لاکھ تھوڑا کہتے رہو، ہمیں زیادہ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ معجم کبیر کے اندر روایت ہے، وہی 73 فرقوں والی، فرمایا کلھا فی النار، سب جہنم میں ہوں گے، الا السواد الاعظم، مگر بڑی جماعت وہ جہنم میں نہیں جائے۔ اب وہ بڑی جماعت کون ہوگی؟ وہ اہل سنت و جماعت ہوگی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کی 120 لائنیں ہوں گی۔ کتنی لائنیں ہوں گی؟ 120 لائنیں ہوں گی۔ 40 لائن 120 میں سے سارے نبیوں کے غلام ہوں گے، رسولوں کے غلام ہوں گے جو پہلے آئے۔ 120 میں سے 40 نکالیں، بچا 80۔ میرے آقا نے فرمایا 80 لائن میں صرف اور صرف میرے غلام ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سنی کو کم نہ سمجھیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں یار سب کو تم کہتے رہو گے یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھ لو جو صحیح نہیں ہوتا ہے ہم اسی کو کہتے صحیح نہیں ہے، یہ ہم اسی کو کہتے صحیح نہیں ہے۔ اور یہ مت ڈرو کہ ہم کم ہو جائیں گے، ہمارے آقا نے فرمایا جنت میں قیامت میں تم ہی سب سے زیادہ ہوگے۔ اور فکر کس بات کی ہے؟ ساری ضمانت تو مدینے سے ہو رہی ہے، پھر بھی ڈر رہے ہو ہم کم ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم کم نہیں ہو سکتے ہیں۔ دل میں فخر کا، دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس کا تو آقا ہے اس کو ناز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے التوضیحات الجلیہ علی شرح عقیدۃ الطحاویہ، امام بربہاری نے لکھا ہے، سنو، اعلم ان الاسلام هو السنہ والسنہ ہی الاسلام۔ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، امام بربہاری کہتے ہیں جانتے ہو مسلمان ہی سنی ہے اور سنی ہی مسلمان ہے۔ اعلم ان الاسلام هو السنہ، جان لو اہل سنت ہی اسلام ہے، والسنت ہی الاسلام، اور اہل سنت ہی مسلمان ہے۔ تو
تو جو سنی ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ سنی ہے. لازم اور ملزوم دونوں ایک دوسرے کو ہیں, الگ نہیں ہو سکتے. جو مسلمان ہوگا وہ سنی ہوگا, جو سنی ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اب یہاں پر جو حوالہ جات میں نے سنیت کے حوالے سے پیش کیا ہے, میں آپ کے سامنے اور بھی حوالے پیش کرتا, لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. اب اہل عیسیٰ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے کچھ باتیں پیش کر دیتا ہوں. اہل عیسیٰ جو ہے فتنہ, اس پر ہمارے افضل بھائی نے تھوڑی بہت بات کی ہے, لیکن میں یہاں کے نوجوانوں سے گزارش کروں گا, اسی ایک پروگرام پہ بس نہیں ہونا ہے, بلکہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اگر تم اپنی درندگی پھیلاؤ گے تو ہم رسول پاک کی غلامی کا پرچم پھیلائیں گے, اس کا اعلان کریں گے. ان سے ہماری بات ہوئی تھی, ان کے یہاں سب سے بڑی دلیل جانتے ہو کیا ہے؟ بس وہی ابن ماجہ کی حدیث ہے, لا مہدی الا عیسی ابن مریم. ہم نے ان سے پوچھا تھا, یہاں پہ ہمارے چند نوجوان آئے تھے, ہماری مسجد کے اراکین بھی اور یہاں کے بھی, تو آدھے گھنٹے تک اپنی جماعت کی سب سے بڑی دلیل کا جواب نہیں دے پایا. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم شکیل کو اہل عیسیٰ بھی کہتے ہو اور مہدی بھی مانتے ہو, جبکہ امام مہدی الگ ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں, یہ بالکل الگ ہے. تم چلو اس کو مانتے ہو, دونوں مانتے ہو, کس دلیل کی وجہ سے مانتے ہو؟ کوئی تو دلیل ہوگی. اتنا بڑا ماننا ہے تو بغیر دل کے مان لیے. تو کہا کہ ہاں وہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے, لا مہدی الا عیسی ابن مریم, کہ مہدی نہیں ہے مگر عیسی ابن مریم, یعنی جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے, جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے. یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے. اب یہ بہت کچھ کہتے ہیں دجال آ چکا ہے, تو میں کہتا ہوں بڑا والا دجال تو باقی ہے. ہاں آپ ضرور آ چکے ہیں, آپ ضرور آ چکے ہیں, چھوٹے بن کر کے, ابھی بڑا والا باقی ہے. یہ کوئی میں اپنے سے نہیں کہا, یہ بھی حدیث پاک میں کہ میرے آقا اسلام نے فرمایا تھا ایسے بہت سارے آئیں گے. عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا کہ میں عیسیٰ ہوں, اور وہ عیسیٰ جو قیامت کے قریب آنے والے وہ تو نبی ہوں گے, گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اب بھلے منہ سے نہیں کہہ رہا ہے, لیکن یہ کہنا کہ میں وہی عیسیٰ ہوں جو عیسیٰ قیامت کے قریب آئیں گے, نازل ہوں گے, تو وہ تو نبی ہوں گے نا. تو گویا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور اگر دعویٰ نہیں کرتا ہے تو جھوٹا ہے, کیونکہ جو آئیں گے وہ تو نبی ہوں گے. اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی تجھ پہ لعنت ہے, اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. اور اگر نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تب بھی تم مکار ہے, اس لیے کہ جو عیسیٰ آئیں گے وہ اللہ کے نبی تشریف لے نبی اللہ کے نبی ہیں, اور وہ نبوت ان کو مل چکی ہے, اس لیے وہ تشریف لے کر کے آئیں گے. تو اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرے تب بھی تجھ پہ لعنت ہے, اور نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے تب بھی تو مکار ہے. کسی طرف سے بھی عیسیٰ نہیں ہو سکتا. اب اس پر میں نے جو حوالے نقل کیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے, میں اس سے آدھے گھنٹے تک پوچھتا رہا, بتائیے حدیث کس درجے کی ہے, نہیں بتا پایا. حدیث ہے, حدیث ہے, حدیث ہے. آپ آدمی ہو کہ نہیں ہو, مرد بھی ہو, آدمی بھی ہو, مرد بھی ہو, دونوں ہو. حیرانی کی بات ہے کیا ہے حیران ہونے والی بات. آدمی مرد اور عورت دونوں کو بولتے ہیں, جو آدم سے ہے وہ آدمی ہے. لیکن میں آپ سے کہوں یا تو آپ آدمی ہیں یا تو آپ مرد ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ پاگل آدمی ہیں. میں دونوں ہوں, آدم سے بھی ہوں اور مرد بھی ہوں. اب ان کا جو ذہن ہے کہ حدیث ہے تو صحیح نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے تو ضعیف ہوگی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آدمی ہونے کے بعد میں مرد ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدھی کام نہیں کر رہی ہے. اب ذرا سنیں, یہاں پر
میں اور بھی آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا تھا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی حدیث پاک لا مہدی الا عیسی ابن مریم. اب یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے حوالہ شارح مشکات مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ, بہت بڑے محدث کا نام ہے, بہت بڑے محدث, بہت حدیثیں جانتے تھے, پھر بھی کبھی نہیں کہا کہ میں مہدی ہوں, کبھی نہیں کہا میں مہدی ہوں. آپ فرماتے ہیں ثم اعلم ان حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم ضعیف باتفاق المحدثین. فرمایا جان لو کہ یہ حدیث جو ہے تمام محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. جتنے بھی محدثین ہیں حدیث کے جاننے والے ماہرین, سب کے یہاں کیا ہے, یہ ضعیف ہے. اور اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عقیدہ یا نظریہ ضعیف حدیث سے تیار نہیں ہوتا ہے, صحیح حدیثوں سے تیار ہوا. سبحان اللہ. یہ حوالہ ہو گیا. اب آگے اس پر جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں چھوڑ کر کے علی امام احمد رضا کا ایک حوالہ پیش کروں گا. وہی پہلے میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ جان جاؤ فتاوی رضویہ میں وہی ہے جو پچھلے اکابروں کی بارگاہوں میں تھا. دوسرا حوالہ امام شمس الدین ذہبی. امام شمس الدین ذہبی کہتے ہیں قال الازدی, امام ازدی نے کہا منکر الحدیث, یہ حدیث منکر ہے. قال عبداللہ الحاکم, امام حاکم نے کہا مجہول ہے. قلت حدیثه لا مہدی الا عیسی ابن مریم وهو خبر منکر اخرجہ ابن ماجہ. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سوائے ابن ماجہ کے کسی سے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے تخریج کی ہو, اور جہاں کہیں ملی بھی ہے تو وہی راوی ہیں جہاں جو راوی اس کتاب کے اندر ہیں, اور یہ منکر ہے, یہ خبریں منکر ہے. میزان الاعتدال فی نقد الرجال, یہ بڑی معتبر اور اصول کی کتاب. تیسرا حوالہ امام شمس الدین ذہبی, یہ امام جرح و تعدیل کی میں باتیں کر رہا ہوں, مسجد کے امام صاحب کی نہیں. امام شمس الدین ذہبی اپنی دوسری کتاب تاریخ الاسلام میں اسی کا ذکر کرتے ہیں, اور علامہ عبدالعزیز قرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقائد کی شرح النبراس کے اندر آپ یہی فرماتے ہیں لا مہدی الا عیسی ابن مریم لان الحدیث لا یصح. آپ نے پوری گفتگو کی ہے, فرماتے ہیں کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے, اور وہ امام مہدی زمین میں حکمرانی بھی کریں گے, یعنی زمین میں حاکم بنیں گے, اور وہ جو امام مہدی ہوں گے ان کی ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوگی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ملاقات کرنے والا بھی وہی ہو, جس سے ملاقات کرے وہ بھی وہی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سے کہوں میں آپ سے ملاقات کرنے آیا, میں بھی آپ بھی میں, ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں امام مہدی ان سے ملاقات کریں گے, تو پتہ چلا ملاقات کرنے والا الگ ہے, جس سے ملاقات کیا جائے گا وہ الگ ہوگا. اور امام مہدی زمین میں حکمرانی کریں گے, حاکم بنیں گے. روایتوں میں آیا 7 سے نیچے نہیں آیا, روایتیں مختلف ہیں لیکن 7 سے نیچے نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر تو مہدی ہے حاکم کب بنے گا؟ ایک دن کا بن جا, چھوڑ ایک دن, 1 گھنٹے کا, 1 گھنٹہ بھی چھوڑ دے, 1 منٹ کا بن جا, 1 منٹ بھی چھوڑ دے, 1 سیکنڈ کا بن جا. بولے گا پڑے گاؤں کا تو حاکم نہیں, امام مہدی پڑے گاؤں کے حاکم نہیں ہوں گے. امام مہدی اللہ کی پوری زمین کے حاکم بن کر کے ظاہر ہوں گے, اللہ کی پوری زمین کے حاکم بن کر کے ظاہر ہوں گے. تو 7 سال نہیں, 1 سیکنڈ کے لیے پوری زمین کا حاکم بن جا. اب اس کے اندر امام نبراس, امام علامہ عبدالعزیز قرہاروی نے یہ پوری گفتگو کرنے کے بعد میں یہ پوری گفتگو کیوں کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ روایت جو لا مہدی الا عیسیٰ ہے نا, یعنی جو مہدی ہے وہ عیسیٰ ہے, یہ روایت جو ہے ان روایتوں کے خلاف ہے جن روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ الگ ہیں. یہ حدیث ان حدیثوں کے خلاف ہے. اور جن حدیثوں میں ہے کہ مہدی الگ عیسیٰ الگ, وہ حدیثیں ضعیف نہیں ہیں, وہ حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. حد تواتر, حدیث متواترہ جو ہوتی ہے وہ حدیث میں اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے. تو اعلیٰ درجے کی حدیثوں میں ہے مہدی الگ ہیں عیسیٰ الگ ہیں, اور بالکل ضعیف حدیث ہے کہ مہدی جو ہے وہی عیسیٰ ہیں. ہم نے کہا اہل سنت اوپر والا ہے, اس لیے اوپر والی حدیث مان رہا ہے.
تو نیچے والا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا. ہم نے کہا تو نیچے رہے گا، اس لیے نیچے والا ہی مان رہا ہے. یہ 2 حوالے میں نے دیا، 3 حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، 4 حوالے. مولا علی قاری، امام شمس الدین ذہبی کی میزان الاعتدال، اور امام شمس الدین ذہبی کی دوسری تاریخ الاسلام، اور امام علامہ عبدالعزیز قرآنوی کی النبراس. امام ابن حجر اسقلانی 5واں حوالہ. امام ابن حجر اسقلانی یہ بھی فرماتے ہیں، سنو، یہ حدیث جو ہے لا مہدی الا عیسیٰ، یہ حدیث صرف اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. لا مہدی الا عیسیٰ صحیح نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے 6واں حوالہ، امام ابن حجر اسقلانی دوسرے مقام پہ کہتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں جو حدیث یہ اہل عیسیٰ پیش کرتے ہیں محمد بن خالد جندی ہے. فرماتے ہیں محمد بن خالد جندی، جیم اور نون کے زبر کے ساتھ جندی، محمد بن خالد جندی، کہتے ہیں یہ مجہول شخص ہے، یعنی اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جس کی اور باتوں کا اعتبار نہ ہو، اس کی پیش کی ہوئی حدیث کا اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 6 حوالے ہو گئے. 7واں حوالہ جلیل القدر امام محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،